شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اپنے پورے بدن کو خوبصورت کرنے کے لیے پھٹکڑی کا مساج کریں۔ عمل کے دوران اگر سابودانے کا استعمال کیا جائے تو حمل نہیں گرتا۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے، دل کا ٹوٹنا ذہین بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، مگر رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہو اور نیند کے بغیر سکون نہیں آتا تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں میں کمی چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ناظرین، نہار منہ ادرک والے پانی کے اندر ایک لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھر آتی ہے۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوری اس پر ٹالکم پاؤڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو حرام نہ کھاؤ۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے ہیں اگر آج کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ 40 سال سے کم عمر لوگ دودھ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، مگر 40 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت پینا فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق میں کشادگی چاہتے ہو تو ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھا لو، بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ابلے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ سے پاک ہو کر ملنا چاہتے ہو تو جنابت کے فوراً بعد غسل کیا کرو۔ ناظرین، شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہ سے بچانا ہی نہیں بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہوں گے۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ناظرین، دھوپ میں نکلنے سے اگر رنگ کالا ہو جائے یا داغ دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر مل لیں۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے
تو سادہ پانی سے چہرہ دھو لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے تو لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھانے سے زندگی بھر آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ چھلکا اسبگول معدے کو مضبوط بنا دیتا ہے، اس کا استعمال روزمرہ لازمی کریں۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 70 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا سے بچو۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو۔ پانی ابال کر پینے سے زندگی بھر آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بنا دیتا ہے۔ اچھی خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ خوشبو انسان کی دماغی قوت کو بھی بڑھاتی ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ استعمال کروائیں۔ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور چہرے کو پر رونق بناتا ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کیا کرو، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم عزت والا بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے بند کرو، باعزت ہو جاؤ گے۔ جو لوگ میٹھی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ گھر میں جگہ جگہ چیونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو دور بھگانے کے لیے مٹی کا تیل سوراخوں میں ڈال دیں۔ جو روزانہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیتا ہے وہ کبھی جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے غرارے کریں۔ کھانا کھا کر فوری سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہو تو لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ 5 چیزیں آپ کو بیمار اور پریشان کر سکتی ہیں۔ زیادہ باتیں کرنا، دوستوں سے مکمل دوری اختیار کرنا، کھانا زیادہ کھانا، 12 گھنٹوں سے زیادہ سونا اور لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنا۔ رات کو سونے سے قبل کبھی چائے مت پئیں، یہ آپ کی نیند کو متاثر کر سکتی ہے۔ لاٹری صرف چیزوں کی نہیں ہوتی، اچھے انسان کا مل جانا کسی لاٹری سے کم نہیں۔ تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ سیب کے اوپر شہد ڈال کر کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو بندہ بات کرتے وقت سر کھجائے زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو
شکر قندی کا استعمال کرنا چاہیے اور شکر قندی کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اچھے انسان بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو رہا ہو تو گرم پانی سے غسل اس کا بہترین علاج ہے۔ رات کو چائے کا استعمال بد ہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھانے سے آپ اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں۔ 1 انار کھانے سے دل کو 40 دن تک فائدہ پہنچتا ہے۔ چلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ کیلے کے ساتھ بادام کھا لینے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماتھے پر بادام کے تیل سے مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔